محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں، بھکاری کی بیوی ہو بھیک مانگ لو۔ سگے بھائی نے مجھے چھوٹے چھوٹے بچوں سمیت گھر سے باہر نکال دیا۔ جب میں بچوں کے لیے کھانا مانگنے گئی، میں مایوسی سے بچوں کے ساتھ سڑک کنارے چلنے لگی۔ سوچا کہ قریبی نہر بہتی ہے، بچوں سمیت چھلانگ لگا دیتی ہوں۔ جیسے ہی سب بچوں کا ہاتھ پکڑا تاکہ نہر میں کود سکوں کہ اچانک ایک ایسی آواز میرے پیچھے سے آئی کہ میرے قدم وہیں جم گئے۔ مڑ کر پیچھے دیکھا تو میں اپنے دونوں چھوٹے بچوں کو سمیٹ کر صوفے پر خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ دل کی دھڑکن اس قدر تیز ہو رہی تھی کہ ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا محسوس ہوا ابھی دل حلق سے باہر نکل کر آ جائے گا۔ میں نہیں جانتی تھی اس وقت میں کس کے گھر پر موجود ہوں اور اس گھر تک میں کس کے ساتھ آئی ہوں۔ میں آج اپنے بھائی کے پاس کھانا مانگنے کے لیے اس کے دروازے پر گئی تھی۔ 2 دن ہو گئے تھے، میں نے کچھ بھی کھایا پیا نہیں تھا، بس پانی پی کر گزارا کر رہی تھی۔ لیکن کب تک میں اپنے معصوم بچوں کو بھوکا رکھتی؟ وہ دودھ پینے والے بچے تھے، اتنا بھوکا رہنا ان کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ لاچار ہو کر میں نے اپنے بھائی کے سامنے جھولی پھیلائی تھی، خدا کے لیے مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ لیکن انہوں نے مجھے دھتکار دیا تھا کہ جب تم نے اپنی شادی اپنی مرضی سے کی ہے، ایک ایسے انسان کو اپنے لیے منتخب کیا ہے جو چوریاں کر سکتا ہے، بھیک مانگ سکتا ہے، اس عورت کے لیے میرے گھر کے دروازے بند ہیں۔ میں ان کے سامنے روئی تھی، بھائی میرا شوہر مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے، میرے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، آپ میرے بڑے بھائی ہو، اگر آپ میرا خیال نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ مگر انہوں نے میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا تھا۔ میں روتی رہ گئی تھی، چلاتی رہ گئی تھی، لیکن انہوں نے میری بالکل فکر نہیں کی تھی۔ ان کی نظر میں میری اوقات ایک ایسی عورت کی مانند تھی جو اس دنیا میں زندہ ہی کیوں ہے۔ میں اپنے بچوں کو لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں عہد کر لیا تھا کہ اب واقعی ہی مانگ کر میں اپنا گزارا کر لوں گی، کیونکہ حالات ایسے پیدا ہو چکے تھے کہ مجھے مانگنا ہی تھا، بغیر مانگے میرا اب گزارا نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی میں دوسرے روڈ پر آئی، سامنے ہی مجھے بہتی ہوئی ندی نظر آئی تھی۔ میرا دل اور اداس ہو گیا تھا۔ میں اس ندی کے پاس جا کر خاموشی سے بیٹھ گئی تھی اور اس بہتے ہوئے پانی کو دیکھنے لگی تھی۔ دل کیا اس بہتے پانی میں چھلانگ لگا کر آج قصہ تمام کر دوں۔ جو ذلت اور رسوائی میرے نصیب میں آئی تھی، وہ میں مرتے دم تک نہیں بھول سکتی تھی۔ میرے ماں باپ نے مجھے بہت منع کیا تھا کہ تم اس انسان سے شادی نہیں کرو جس کی کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ماں باپ ساتھ نہیں ہیں، بہن بھائی پوچھتے نہیں ہیں، تم کیوں ایسے انسان کو اپنے لیے منتخب کر رہی ہو جو تمہیں ساری زندگی رلائے گا؟ لیکن میں نے صرف اور صرف اپنے دل کی سنی تھی کہ میرا شوہر میری فکر کرے گا، میری بات کو سمجھے گا۔ لیکن میں جانتی ہی نہیں تھی کہ یہ سب صرف میرے خیالات ہیں، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ میں اپنے ماں باپ کے خلاف گئی تھی اور اس سے شادی کی تھی۔ کچھ سال تک ہماری زندگی بحال رہی تھی، لیکن پھر مجھے معلوم ہوا میرا شوہر بھیک مانگتا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے خوب لڑائی کی تھی کہ تم ایسا کام کیوں کیا؟ تمہیں حیا نہیں آئی؟ تم مجھے بھیک اور صدقے کے پیسوں سے پال پوس رہے ہو۔ اور اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس خاموش رہا تھا۔ اس کی یہ خاموشی مجھے اندر ہی اندر کاٹ چکی تھی۔ اگلے دن جب میں بیدار ہوئی، میرا شوہر گھر پر نہیں تھا۔ مجھے لگا شاید کمانے کے لیے گیا ہوگا، لیکن پورا دن بیت گیا، وہ لوٹ کر نہیں آیا تھا اور آج اسے گئے ہوئے کوئی 2 مہینے بیت گئے تھے اور اب میرے گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ کب تک میں لوگوں سے ادھار پکڑ پکڑ کر اپنی زندگی کی گاڑی چلاتی؟ اب دکانداروں نے ادھار دینے سے بھی منع کر دیا تھا
کہ ہمارے پاس اتنے فالتو کے پیسے نہیں ہیں جو تم جیسی عورت کو دیں، جو جھوٹے دعوے کرتی ہے، پیسے نام کے نہیں۔ جب تمہارا شوہر آئے گا ہماری پرانی ادھار اتار دے گا، اس کے بعد ہم تمہیں نیا ادھار دیں گے۔ اس سے پہلے کوئی آس امید رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ باتیں مجھے اندر ہی اندر ختم کر چکی تھیں اور میں مجبوراً اپنے بھائی کے دروازے پر آئی تھی، صرف اس آس امید کر مجھے کچھ مل جائے گا، لیکن میرے بھائی نے میرے لیے دروازہ ہی نہیں کھولا تھا، مجھے اندر تک آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ کافی دیر تک میں اس بہتی ندی کو دیکھتے ہوئے روتی رہی تھی، اور پھر میں نے آنکھیں بند کر کے اپنے رب کو مخاطب کیا تھا کہ اے میرے پاک پروردگار، ایک خاتم النبیین کے مالک، اے میرے اللہ میاں، یہ دو جہاں کے مالک، میں اب مجبور ہوں، میرے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے، میرے بچے بھوکے ہیں، اور ایک ماں کی ممتا اپنی اولاد کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی۔ میرے اندر ہمت نہیں ہے اب مزید اس دنیا سے جنگ لڑنے کی۔ میں تیرے پاس آ رہی ہوں، میں جانتی ہوں تو نے خودکشی حرام کی ہے، لیکن میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ تو ہمیشہ معافی مانگنے والوں کے ساتھ ہے، تو گناہ گاروں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ یا اللہ، میں تجھ سے گناہ کرنے سے پہلے معافی مانگ رہی ہوں، تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ کہہ کر میں نے اپنے دونوں بچوں کو گود میں لیا تھا اور ندی میں چھلانگ لگانے کے لیے قدم بڑھائے تھے، جب اچانک ایک بھاری آواز سنائی دی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، سامنے ایک آدمی کھڑا ہوا تھا جس نے کالے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، چہرہ بھی ماسک سے چھپا ہوا تھا۔ میں کچھ کہتی ہوں اس سے پہلے ہی وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ندی میں چھلانگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں، آپ کو کھانا بھی ملے گا، رہنے کی رہائش بھی ملے گی، اور آپ کے بچوں کو اچھا مستقبل بھی ملے گا۔ جبکہ میں فوراً بولی، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، یہ سب دھوکے بازی ہوتی ہے، مجھے پتہ ہے تم میرے ساتھ اور میرے بچوں کے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو۔ میں نے اکثر ناول، ڈرامہ، ان سب چیزوں میں دیکھا اور پڑھا تھا کہ اکثر ایسے لوگ آتے ہیں، جھوٹے دلاسے دیتے ہیں، اور پھر اگلے شخص کو بیچ دیا جاتا ہے۔ لیکن وہ بے اختیار میری طرف بڑھتے ہوئے بولا، بہتر ہوگا آپ میرے ساتھ طریقے سے چلیں، ورنہ ہمارے پاس اور بھی بہت سارے طریقے ہیں۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنا شروع ہو گئے تھے، یہ کس طرح مجھ سے بات کر رہا تھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اس نے اپنی جیب سے رومال نکالا تھا، اگلے ہی لمحے میں نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے اور اسے دیکھتے ہوئے بولی، کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں کرنا، میں تمہارے ساتھ چل رہی ہوں۔ تم ہو کون؟ پہلے مجھے یہ تو بتاؤ، اور مجھے کہاں لے کر جاؤ گے؟ جبکہ وہ میری طرف ایک کارڈ بڑھاتے ہوئے بولا، آپ کو ادھر لے کر جانا ہے، ہمارے پاس حکم ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بتا سکتا۔ میں نے کارڈ کی طرف دیکھا، وہاں ایک بگلے کا ایڈریس لکھا ہوا تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ گاڑی تک لے آیا۔ اس کی گاڑی دیکھ میں دنگ رہ گئی تھی، اتنی بڑی گاڑی میں نے کبھی خواب میں سوچی بھی نہیں تھی۔ اس نے مجھے گاڑی میں بٹھایا تھا اور سیدھا گاڑی کو روڈ پر ڈال دیا تھا۔ میرے بچے پریشان ہو کر کبھی میرا چہرہ دیکھ رہے تھے، کبھی گاڑی کی سواری کو انجوائے کر رہے تھے۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے گاڑی ایک بڑے سے علاقے میں داخل ہوئی تھی۔ میرے دل کو اب دھیرے دھیرے اطمینان آنے لگا تھا کہ میں غلط ہاتھوں میں نہیں ہوں۔ اگر میں غلط ہاتھوں میں ہوتی اور میں اغوا ہوئی ہوتی تو مجھے اتنے بڑے علاقے میں نہیں لایا جاتا، بلکہ کسی کھنڈر نما علاقہ میں لے کر چلے جاتے اور میری ذات کو روندا جاتا۔ لیکن مجھے اب بھی خوف ہی آ رہا تھا، نہ جانے یہ کون تھا جو مجھے اتنے بڑے سے علاقے میں لے کر آیا تھا۔ گاڑی بنگلے کے پورچ میں جا کر رکی تھی اور میں پریشان ہو کر گاڑی سے اتر گئی تھی۔ میرے دونوں بچے میری گود میں ہی تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ ایک بیٹے کو میری گود میں دے دیں، آپ دونوں کو کیسے سنبھالیں گی؟ لیکن میں نے اپنے
بچوں کو اپنے سینے میں چھپا لیا تھا۔ میں اپنی اولاد کو مار سکتی تھی لیکن کسی اور کے ہاتھ میں دینا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس نے جب میری جذباتی طبیعت کو محسوس کیا تو خاموش ہو گیا اور مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا تھا۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ بنگلے میں داخل ہو گئی تھی۔ وہ بنگلہ نہیں بلکہ محل تھا، اتنا عالی شان آج سے پہلے میں نے صرف ایسا بنگلہ ٹی وی ڈراموں میں ہی دیکھا ہوا تھا۔ اس نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا اور میں جب سے ایسے ہی اپنے بچوں کو سمیٹ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے یہاں بیٹھے ہوئے تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ بیت گیا تھا۔ اب میں تھک چکی تھی، میرے بچے بھوک سے اب ایک بار پھر رونا شروع ہو گئے تھے۔ میرے جسم میں بھی نڈھالی آ رہی تھی۔ میں ہمت کر کے کھڑی ہوئی تھی۔ ابھی میں دروازے تک جاتی جب دروازہ کھلا تھا اور ایک ملازمہ کھانا لیے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ ٹرالی لے کر آئی ہوئی تھی اور اس میں کافی بہترین پکوان موجود تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بڑے صاحب ابھی ابھی دبئی کے لیے نکلے ہیں ورنہ آپ کی ملاقات ان سے ہو جاتی، لیکن انہوں نے جانے سے پہلے ہمیں ہدایت کی تھی کہ آپ کا اب بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور آپ اب اسی بنگلے میں رہیں گی۔ آپ جس طرح اس گھر کو سجانا چاہتی ہیں، جو کرنا چاہتی ہیں، آپ کو ہر چیز کی اجازت ہے۔ آپ بیٹھ جائیں، میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ فی الحال میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کیونکہ مجھے صرف پکوان نظر آ رہے تھے جو مجھے اپنے بچوں کو بھی کھلانے تھے اور خود بھی کھانا تھا۔ اس نے میرے سامنے ٹیبل پر کھانا لگا دیا تھا۔ میں نے اپنے بچوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا تھا اور پھر اپنے پیٹ میں ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ جیسے جیسے کھانا حلق سے اتر رہا تھا میرے دل سے اس انسان کے لیے دعا نکل رہی تھی جس نے یہ کھانا مجھ تک پہنچایا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد اچانک ہی مجھے شدید نیند آنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ ملازمہ دروازے کے پاس ہی کھڑی ہوئی تھی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو میں آپ کا بیڈ روم دکھا دیتی ہوں، آپ وہاں آرام کر لیں اور کپڑے وغیرہ وہیں پر ہیں، آپ بدل لینا، آپ کے بچوں کے بھی کپڑے وہاں پر ہیں، آپ بس ایک دفعہ سائز ضرور دیکھ لینا، اگر آپ کو سائز سمجھ نہ آئے تو مجھے بتا دینا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے ایک کمرے میں لے آئی تھی۔ کمرہ بہت خوبصورت تھا۔ میرے بچے بڑا سا بیڈ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے۔ میرے ماں باپ نے جہیز میں مجھے کچھ بھی نہیں دیا تھا۔ شور کا جو سامان تھا اسی میں سے میں نے گزارا کر لیا تھا۔ اس سامان میں بیڈ نہیں تھا اور میرے بچوں کی خواہش تھی کہ وہ بیڈ پر آرام کریں۔ وہ دونوں اس پر چڑھ کر کھیلنے کودنے لگے تھے جبکہ میں در و دیوار پریشان ہو کر دیکھ رہی تھی۔ آخر کون تھا وہ شخص جو مجھے یہاں لے کر آیا تھا اور کس نے مجھے بلایا تھا؟ کون تھا وہ؟ بڑا صاحب، میں اپنی سوچوں میں ہی گمسم تھی۔ جب بستر پر بیٹھی کب نیند میں گئی کچھ معلوم نہیں ہوا تھا۔ میری آنکھ رات کے 2 بجے کے قریب کھلی تھی۔ فی الحال میں نے صرف واش روم کا رخ کیا تھا۔ فریش ہو کر میں نے وضو بنایا تھا اور باہر آ کر جائے نماز کو تلاش کیا تھا لیکن وہ مجھے مل نہیں رہی تھی۔ نہ مجھے کعبے کا علم تھا، میں بس نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میرے بچے گہری نیند سو رہے تھے۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے تھے۔ کچھ دیر تک میں بس اپنے خالی ہاتھوں کو ہی دیکھتی رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں دعائیں مانگوں، اپنے دل میں جو باتیں ہیں میں اپنے اللہ تعالیٰ سے کروں، لیکن زبان سے کچھ ادا نہیں ہو پا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے بس ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیا تھا اور واپس بستر پر بیٹھ گئی تھی، لیکن مجھے اب اس گھر میں رہتے ہوئے تجسس ہونے لگا تھا کہ آخر یہ گھر کس کا ہے اور کیسا بنا ہوا ہے۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، وہ رات کے 2:30 کا وقت بجا رہی تھی۔ اور کیا مجھے اس وقت بچوں کو اکیلا چھوڑ کر باہر جانا چاہیے؟ میرے دل نے فوراً رضامندی دی تھی کہ ہاں دیکھو جا کر، آخر یہ گھر کس کا ہے، کوئی ثبوت ضرور ملے گا۔
میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی، دوپٹہ اچھے طریقے سے سر پر پہن لیا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا میرا دل لمحے بھر کے لیے تڑپ اٹھا تھا۔ کیا مجھے اپنے بچوں کو اتنی رات کو اکیلے کمرے میں چھوڑ کر جانا چاہیے؟ پیچھے سے اگر کچھ ہو گیا، کسی نے میرے بچوں کو اغوا کر لیا تو میں کیا کروں گی؟ میری دولت میری دونوں اولادیں ہیں، ان کے بغیر میں بالکل ختم ہو جاؤں گی۔ میں نے دروازہ واپس بند کر دیا تھا اور اپنے بچوں کے پاس ہی آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں سوچ چکی تھی کہ صبح ان دونوں کے ساتھ ہی پورے گھر کا ٹور کروں گی۔ بس ڈر اس بات کا تھا، کیا مجھے اس گھر میں کوئی ثبوت مل پائے گا؟ پوری رات اسی کشمکش میں بیت گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میری آنکھ سورج کی پہلی کرن پر ہی کھل چکی تھی۔ فجر کے وقت میں اٹھ نہیں پائی تھی، شاید دیر سے سونے کی وجہ سے آنکھ نہیں کھلی تھی۔ اٹھتے ہی میرے بچوں نے کھانے کا شور کر دیا تھا، لیکن مجھے اب جھجک ہو رہی تھی۔ کل کتنا کھانا ان لوگوں نے ہمیں دیا تھا کہ اب مجھے منہ سے کھانا مانگنا چاہیے؟ لیکن اب اپنی اولاد کے آگے ماں ہمیشہ ہی بے بس ہو جاتی ہے۔ میں نے ان کا ہاتھ منہ دھویا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ گھر میں پکوان کی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم کچن کی طرف بڑھ گئے تھے۔ کچن بہت ہی خوبصورت طرز پر بنا ہوا تھا اور وہاں 3 ملازمہ کام میں مگن تھی۔ مجھے دیکھتے ہی تینوں نے جھک کر سلام کیا تھا اور ایک ملازمہ فوراً سے بولی تھی، ناشتہ دو میڈم آپ کو۔ آپ کیا لیتی ہیں ناشتے میں؟ آپ بیٹھ جائیں پلیز۔ اس نے ٹیبل کی طرف اشارہ کیا تھا، جبکہ میں اپنے دونوں بچوں کو لے کر بیٹھ گئی تھی اور بہت ہی جھجکتے ہوئے میں نے پراٹھے اور انڈے کا مطالبہ کیا تھا، جبکہ وہ جی بول کر فوراً کام میں لگ گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے واقعی میں اس گھر کی مالکن ہوں اور وہ تینوں خاتون میری ہی ملازمہ ہوں۔ ان کے ہاتھوں میں روانی آ گئی تھی، کافی گھبرا بھی چکی تھی۔ شاید میری موجودگی انہیں خوفزدہ کر رہی تھی۔ چند لمحے کے بعد میرے سامنے ناشتہ رکھ دیا گیا اور میں خاموشی سے تناول کرنے لگی تھی، ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کو بھی کھلا رہی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں کچن سے باہر آ گئی۔ ارادہ اب پورے گھر کا جائزہ لینے کا تھا، آخر پتہ چل سکے اس گھر میں کیا ہو رہا ہے اور یہ گھر کیسا ہے۔ ابھی میں باہر آئی ہی تھی جب وہی ملازمہ میرے پیچھے پیچھے چلنے لگ گئی تھی۔ میں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ بولی، صاحب کا حکم ہے میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں اور آپ کا ہر کام اپنے ہاتھوں سے کروں۔ میرے خیال سے آپ گھر کا جائزہ لینا چاہ رہی ہیں، میں آپ کو پورے گھر کا ٹور دے دیتی ہوں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس اپنے بچوں کو پکڑے آگے بڑھ گئی تھی۔ جس کمرے میں مجھے ٹھہرایا گیا تھا اس کمرے کی لائن میں 3 کمرے اور بھی تھے۔ میں نے اب انہیں دیکھنا شروع کیا تھا، لیکن جیسے ہی وہ تیسرے کمرے کے پاس پہنچی تھی اور ملازمہ اس دروازے کے سامنے کھڑی ہو گئی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یہاں جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، صاحب نے یہاں جانے سے منع کیا ہوا ہے، آپ نیچے کا پورشن وغیرہ اب دیکھ لیں۔ میرا دل اب زوروں سے دھڑکا تھا۔ اس کمرے میں کوئی بات ضرور تھی، شاید اس کمرے میں ہی وہ سچائی چھپی ہوئی تھی جس کے پیچھے میں تھی، اور اب نیچے کے میں پورشن میں آ گئی تھی۔ نیچے کا بنگلہ اور خوبصورتی سے بنایا گیا تھا، بڑا ڈائننگ روم، اس کے نیچے بھی 3 کمرے موجود تھے۔ میں نے تینوں کمرے دیکھے تھے، بہت ہی خوبصورت طرز پر بنے ہوئے تھے۔ اب میں اس کے ساتھ گھر سے باہر آ گئی تھی۔ لان کا پچھلا حصہ عجیب کھنڈر نما لگ رہا تھا۔ میرا دل کیا میں وہاں جاؤں، لیکن میرے بچے ساتھ تھے، کہیں کوئی چیزوں کا اثر ہو، اسی وجہ سے میں نے اپنے قدم روک لیے تھے۔ حالانکہ ملازمہ نے مجھے وہاں جانے کا بھی بولا تھا، لیکن میں نے انہیں منع کر دیا تھا۔ میرے بچے چھوٹے ہیں، میں ایسی جگہ پر نہیں جانا چاہتی جہاں پر ڈر ہو۔ جبکہ اس ملازمہ نے مجھے دوبارہ نہیں بولا تھا۔ میں واپس گھر کے اندر آ گئی تھی، لیکن میری نظر اسی
کمرے پر بار بار جا رہی تھی، جو مجھے شک میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں کمرے میں جانے کی بجائے لان میں ہی بیٹھ گئی تھی۔ وہ ملازمہ اب تھوڑے فاصلے پر کھڑی ہو چکی تھی۔ میں چند لمحے خاموشی سے اپنے بچوں کو سمیٹ کر بیٹھی رہی، اور پھر میں نے بے اختیار فیصلہ کر لیا کہ اب میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ نہ جانے کس کا گھر ہے، کون مجھے یہاں رہنے کی ہدایت کر رہا ہے۔ کہیں یہ میرے لیے آگے جا کر خطرہ نہ بن جائے۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں یہاں رہنے کا کرایہ بھی دے سکوں۔ میں مانگ کر اپنے بچوں کا پیٹ بھر لوں گی۔ میں بس اپنے اللہ تعالیٰ کا ایک ہی شکر ادا کر رہی تھی کہ کل جو میں نے خودکشی کا ارادہ کیا تھا تو نے مجھے بچا لیا۔ میں نے اس ملازمہ کو دیکھا تھا اور پاس بلایا تھا۔ وہ فوراً میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولی، میں اپنے گھر واپس جا رہی ہوں۔ آپ نے جتنا بھی میرا خیال رکھا میں اس کی شکر گزار ہوں۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، ورنہ میں یہاں رہنے کا پیسہ آپ کو دے دیتی۔ مجھے اب آپ اجازت دے دیں۔ جب کو میرے آگے ہاتھ کرتے ہوئے بولی، بیگم صاحبہ آپ کہیں بھی نہیں جا سکتی جب تک صاحب کا آرڈر نہیں مل جاتا۔ اگر آپ کو یہاں سے نکل بھی گئی تو مین گیٹ پر گارڈ آپ کو آگے نہیں جانے دے گا۔ ہم لوگ مجبور ہیں، آپ ایک دفعہ صاحب سے ملاقات کر لیں، ان کی اجازت لے لیں اور وہ ہمیں حکم دے دیں تو آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا یہاں سے جانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ اس کی بات سن کر میں فوراً بولی، یہ کیسی ضد ہے؟ میری اپنی مرضی ہے کہ میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ مجھے کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کون ہے جو بلا وجہ مجھ پر حکمرانی کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ میں اپنی مرضی کی مالک ہوں۔ اگر میں یہاں پر آئی ہوں تو صرف اور صرف اپنی مرضی کے تحت۔ مجھے کوئی کچھ بھی نہیں بولے گا میں کیا کروں اور کیا نہیں۔ اگر آپ لوگ مجھے زبردستی یہاں روکیں گے تو میں پولیس کو آپ کی شکایت کر دوں گی کہ آپ لوگوں نے مجھے اغوا کر کے رکھا ہوا ہے۔ جبکہ وہ بولی، آپ کا جو دل چاہے آپ کر لینا، لیکن جب تک آپ کی ملاقات صاحب سے نہیں ہو جاتی اور وہ ہمیں حکم نہیں دیتے تھے، تب تک آپ کو ہم کہیں بھی نہیں جانے دیں گے۔ آپ پورے گھر میں گھومیں پھریں، جو دل چاہتا ہے کھائیں، جیسے دل چاہتا ہے رہیں۔ اگر آپ اس گھر کو سجانا چاہتی ہیں وہ بھی آپ سب کر سکتی ہیں۔ اگر کسی فرنیچر کو چینج کرنے کا ارادہ ہے وہ بھی آپ کر سکتی ہیں، لیکن آپ یہاں سے جا نہیں سکتی۔ اور کوئی حکم ہے تو مجھے بتا دیں۔ یہ کہہ کر اس ملازمہ نے سر جھکا لیا تھا۔ یہ کیسی زور زبردستی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنے دونوں بچوں کو دیکھا، وہ بھی خاموش نظروں سے مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ مجھے اب بھی خوف آنے لگا تھا، اور اگر میں بلا مقصد ان لوگوں سے الجھی اور انہوں نے مجھے نقصان پہنچا دیا اور وہ نقصان میرے بچوں کو بھی پہنچا تو میں کیا کروں گی؟ اس لیے میں خاموشی سے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی، لیکن دل میں ڈر ہی ڈر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے اب افسوس ہونے لگا تھا کہ میں اس آدمی کی بات سن کر آئی ہی کیوں۔ میں شور مچا دیتی، لوگوں کو اکٹھا کر لیتی، وہ کبھی بھی مجھے نہ بے ہوش کر پاتا اور نہ ہی اپنی گاڑی میں بٹھاتا۔ کمرے میں بند ہو کر میرا دل مزید گھبرانا شروع ہو گیا تھا۔ کچھ تو گڑبڑ تھی جو مجھے بار بار محسوس ہو رہی تھی۔ میرا چھوٹا بیٹا میرا چہرہ تھام کر بولا، امی یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہم کہاں پر ہیں؟ ہم گھر کب جائیں گے؟ لیکن میرے پاس اس کے کسی سوال کا جواب موجود نہیں تھا۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر ہی رہی تھی کہ میری بیٹی ذات نہیں تھی، میرے دونوں بیٹے تھے، ورنہ اگر میری بیٹی ہوتی تو تب میں کیا کر لیتی اور اس کی حفاظت کیسے کرتی، اور اس کے باپ کو کیا جواب دیتی کہ تمہاری غیر موجودگی میں نے تمہاری بیٹی کی عزت خراب کروا دی۔ اسی خیال کے تحت میں نے بے اختیار شکر ادا کیا تھا کہ اللہ نے تو مجھے بیٹوں سے نواز دیا ہے۔ کافی دیر تک میں بیٹھی اسی سوچوں میں مبتلا تھی اور پھر کمرے میں ٹہلنے لگی تھی۔ نظر بے اختیار کھڑکی پر گئی تھی۔ میں نے فوراً پردہ ہٹایا، دروازے کی طرف نظر گئی تو میرا دل بیٹھ گیا تھا۔
وہاں پر بڑے بڑے دو کتے موجود تھے جو زبان لٹکائے میرے کمرے کی طرف ہی دیکھے جا رہے تھے۔ وہاں پر 3 وردی میں موجود گارڈ بھی تھے جن کے ہاتھ میں بڑی بڑی رائفلز موجود تھیں، اور ایک چوکیدار بابا بھی موجود تھے جو شاید دروازہ کھولنے اور بند کرنے کا کام کرتے تھے۔ میں کہاں پھنس گئی تھی؟ میرا دل اب مزید گھبرانے لگا تھا۔ میں ایک جھونپڑی میں رہنے والی اتنے بڑی محل میں آ کر بھی سکون میں نہیں تھی، کیونکہ سوائے خوف کے مجھے اور کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ خوشی تو بالکل بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں واپس آ کر بستر پر بیٹھ گئی تھی اور سوچنے لگ گئی تھی کہ آخر میری اتنی مدد کون کر سکتا ہے؟ کس کو مجھ پر اتنا رحم آ سکتا ہے؟ لیکن کافی دیر سوچنے کے بعد میرے دل و دماغ میں ایسا کوئی بھی شخص نہیں آیا جو اتنا امیر ہو اور میری اتنی مدد کرے۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا۔ کھانے کے وقت مجھ تک کھانا پہنچایا جا رہا تھا۔ کھانے کے معاملے میں بالکل بھی کوتاہی نہیں تھی۔ رات کا اندھیرا چاروں جانب پھیل گیا تھا۔ میرے بچے گہری نیند سے اٹھ چکے تھے۔ میں اب ادھر ادھر نظریں دوڑا رہی تھی۔ پورا دن میں نے اس کمرے میں گزار ڈالا تھا، لیکن اب مجھے بے چینی ہونے لگ گئی تھی۔ دل و دماغ میں اسی کمرے کا خیال بار بار آ رہا تھا جہاں جانے سے اس ملازمہ نے مجھے روکا تھا۔ میری بچپن سے عادت تھی اگر کسی چیز کے لیے میرے دل میں تجسس پیدا کر دیا جائے تو میں وہ کر کے ہی دم لیتی ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور اب بھی حال کچھ ایسا ہی تھا۔ دماغ اور دل پر یہ بات اتنی زیادہ سوار تھی کہ میں کسی بھی طرح سچ کی تہہ تک پہنچنا چاہتی تھی۔ میں نے اچھے طریقے سے اپنے بچوں کے گرد تکیے وغیرہ لگائے تھے اور کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ پورے گھر پر ایک نظر ڈالی۔ سب گہری نیند سو چکے تھے۔ ملازمین سرونٹ کوارٹر جا چکے تھے، اور جو ملازمہ مسلسل میرے ساتھ تھی وہ بھی اپنے کمرے میں جا کر سو گئی تھی۔ میں نے باہر آ کر آرام سے دروازے کو بند کیا تاکہ کسی طرح کی آواز پیدا نہ ہو۔ میں اب بنا چپل کے پاؤں دبا کر چلنا شروع ہوئی تھی۔ دھیرے دھیرے میں اس کمرے کے پاس پہنچ گئی جہاں مجھے سچائی کا علم ہونا تھا۔ یہ میرا دل کہتا تھا کہ اندر ایک ایسا ثبوت ضرور ہوگا، کوئی بھی، جو اس بات کی نشاندہی کرے گا کہ مجھے یہاں کیوں لایا گیا۔ لیکن جیسے ہی میں نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تھا اسی پل سائرن بجنا شروع ہو گیا تھا۔ سائرن کی آواز اتنی تیز تھی کہ میں نے فوراً اپنے کان پر ہاتھ رکھ لیے، اور اسی پر گارڈز اندر داخل ہو گئے اور کمرے کا دروازہ کھول کر ملازمہ بھی باہر آ گئی۔ مجھے دروازے کے پاس کھڑا دیکھ اسے ایک لمحہ لگا تھا حالات سمجھنے میں۔ اس نے گارڈز کو اشارے سے بھیج دیا تھا اور قدم بہ قدم چلتی ہوئی میرے پاس آ گئی تھی۔ شرمندگی کے مارے میرا سر جھک چکا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یہاں ہر طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں، آپ کی ہر حرکت صاحب کی نظروں میں ہے۔ ابھی فی الحال وہ دبئی میں ہیں۔ میری آج ان سے بات ہوئی ہے۔ میں نے ان کو بتایا ہے کہ آپ یہاں سے جانا چاہتی ہیں۔ انہوں نے بولا ہے کہ فی الحال آپ کے پاس تک کوئی یہ پیغام پہنچا جائے گا کہ آپ ایک ہفتہ مزید ٹھہر جائیں۔ ایک ہفتے تک وہ واپس آ جائیں گے، پھر آپ کو پوری حقیقت وہ اپنے منہ سے بتا دیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ ایسی کوئی حرکت نہ کریں جو آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہو اور آپ کے بچوں کے لیے بھی۔ ایسا میں نے نہیں، صاحب جی نے بولا ہے۔ اب آپ آرام کریں، جائیں اور آرام کر لیں۔ آپ جب بھی اس ہینڈل پر ہاتھ رکھیں گی تو اسی طرح سائرن بجنا شروع ہو جائے گا۔ اس سے زیادہ میں اور آپ کو نہیں سمجھا سکتی۔ آج بر وقت میں آ گئی، ورنہ صاحب کی ضروری چیزوں کو اگر کوئی ہاتھ لگاتا ہے تو انہیں ڈائریکٹ شوٹ کرنے کا آرڈر ملا ہوا ہے۔ اگر وہ گارڈ آپ پر گولی چلا دیتے، پیچھے آپ کے بچوں کا کیا ہوتا؟ اور آپ کو پتہ ہے اگر آپ کو ذرا بھی نقصان پہنچا، صاحب ان لوگوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگیوں کا بھی احساس کریں۔
وہ عورت جو بھی تھی کوئی ماسی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ بہت پڑھی لکھی عورت لگ رہی تھی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس سر جھکائے کمرے میں آ گئی تھی۔ میرا دل خون کے آنسو روئے جا رہا تھا۔ میرا دل بہت زیادہ خون آنسو رونا شروع ہو گیا تھا۔ شرمندگی کے مارے میں دروازے کے ساتھ ہی بیٹھتی چلی گئی تھی۔ آخر کون تھا جو مجھ پر مسلسل نظر رکھ رہا تھا؟ کس نے مجھے اس گھر میں پناہ دی؟ آخر کون تھا وہ بڑا صاحب؟ میرا دماغ اب کام کرنا بالکل بند کر چکا تھا۔ میں روتے روتے وہیں زمین پر لیٹ گئی تھی۔ دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میرا سگا بھائی جس کے گھر میں گئی تھی، اس نے مجھے پناہ نہیں دی، کھانا نہیں دیا، اور اب ایک اجنبی میرے لیے اتنا کچھ کر رہا تھا۔ مجھے اچانک ہی اپنا آپ بہت برا محسوس ہونے لگا تھا۔ میں اس جیسے انسان پر شک کر رہی ہوں جو میرے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے، جس سے میری کوئی جائے پہچان نہیں۔ اب میں روتے روتے وہیں زمین پر سو گئی۔ کچھ معلوم نہیں ہوا تھا۔ میری آنکھ صبح میرے بچوں کے جگانے پر کھل گئی تھی۔ وہ دونوں کھانا مانگ رہے تھے۔ میں نے ہاتھ منہ دھویا تھا اور نیچے آ گئی تھی، جبکہ اس ملازمہ نے مجھے دیکھتے ہی ناشتے کا پوچھ کر بنانا شروع کر دیا تھا، لیکن میرا دل عجیب کیفیت میں مبتلا تھا۔ میں آج اس کھنڈر نما جگہ پر بھی جانا چاہتی تھی جہاں سے میں کل نہیں گئی تھی۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں اپنے دونوں بچوں کو ملازمین کے حوالے کر کے اسی ملازمہ کے ہمراہ جاؤں گی وہاں پر۔ کیا پتہ وہاں پر کوئی اور سراغ مل جائے۔ ناشتہ وغیرہ بہت ہی اچھے طریقے سے کیا گیا، اور پھر میں نے اس ملازمہ کو دیکھتے ہوئے اپنے دل کی خواہش بیان کی کہ میں اس جگہ کا بھی جائزہ لینا چاہتی ہوں۔ پورا دن میں کمرے میں بور ہو جاتی ہوں، اس لیے میں اس جگہ پر جانا چاہتی ہوں جو رہ گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس ملازمہ کا رنگ اڑا تھا، اور مگر پھر وہ راضی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے بچوں کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ کچن سے باہر نہیں جانا، یہاں ٹیبل پر بیٹھے رہو۔ خبردار جو تم دونوں نے کسی بھی طرح کی شرارت کی، اور ساتھ میں وہاں موجود خواتین کو بھی ہدایت کی تھی کہ میرے بچوں پر نظر رکھنا۔ یہ کہہ کر میں اس ملازمہ کے ہمراہ لان کے پچھلے حصے کی طرف آ گئی تھی۔ وہاں کافی چیزیں پڑی ہوئی تھیں، پرانی لکڑیاں، پرانے تار، پرانی موٹر، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ میں بچتے ہوئے کافی آگے آ گئی تھی جب اچانک میری نظر ایک دروازے پر گئی تھی جو بہت اچھے طریقے سے بند تھا۔ میں نے اس ملازمہ کو دیکھ کر سوال کر دیا تھا، اور آخر اس میں کیا ہے؟ وہ دروازہ کھول کر بولی، یہ بیسمنٹ ہے، آپ دیکھنا چاہتی ہیں تو چلے جائیں۔ صاحب نے یہاں جانے سے منع نہیں کیا، بلکہ انہوں نے بولا تھا کہ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میں آپ کو یہاں کا ٹور ضرور کرواؤں گی۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خوف پیدا ہوا کہ میں کہاں آ گئی ہوں، میں کہاں پھنس گئی ہوں۔ یہ سوال میرے دل میں اب شدت سے مچلنے لگا تھا۔ جب دروازہ کھول کر ایک طرف میں ہو گئی تھی، سیڑھیاں نیچے کی طرف جا رہی تھی۔ کیا مجھے نیچے جانا چاہیے تھا؟ میں نے پلٹ کر ملازمہ کو دیکھا۔ وہ مجھے ہی دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں نے قدم پہلی سیڑھی پر رکھا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے دوسری تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، پیچھے سے زوردار آواز آئی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ملازمہ دروازہ بند کر چکی تھی۔ میں چیخ چلا کر دروازے کی طرف بھاگی تھی اور زور زور سے بجانے لگ گئی تھی کہ دروازہ کھولو، کیا ہو گیا ہے؟ دروازہ کیوں بند کیا ہوا ہے؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ یہ کیسا فضول مذاق ہے! لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا، بلکہ اب جانے کے قدموں کی آواز آنے لگ گئی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ یہ کیسا مذاق تھا؟ میری جان نکل گئی تھی۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگ گئی تھی۔ میں اتنی تیزی سے چیخ چلا رہی تھی کہ میرا گلا سوکھنا شروع ہو گیا تھا، اور میں وہیں روتے روتے زینے پر بیٹھ گئی تھی۔ میری جان ایسی ہو چکی تھی جیسے ابھی نکل جائے گی، مجھے ابھی کچھ ہو جائے گا۔ ایک عورت جو زندگی میں کبھی اس طرح کی مصیبت میں نہ پھنسی ہو، اور اب اسے اس طرح کے امتحان سے گزرنا پڑے، تو اس کی حالت اس سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔
کافی دیر رونے کے بعد میری حالت جب تھوڑی بہتر ہوئی، میں نے نظر گھما کر بیسمنٹ دیکھا تھا۔ نیچے لائٹ جل رہی تھی، میں قدم با قدم چلتی ہوئی زینے سے نیچے آ گئی تھی۔ وہاں پر پنکھا بھی لگا ہوا تھا اور بیٹھنے کا انتظام بھی تھا، مگر ایک عجیب سی ہیبت تھی جو مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے بورڈ دیکھ کر پنکھا چلا دیا تھا اور اب میں زمین کی پر ایک طرف بیٹھ گئی تھی۔ یہ کیسی جگہ تھی؟ مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ یہاں کا مالک کون ہے؟ آخر کون تھا وہ بڑا صاحب؟ میرے دل و دماغ میں اب یہی بات بار بار آ رہی تھی۔ میرے دونوں بچے باہر تھے، میری جان نکلنے لگی تھی۔ نہ جانے وہ دونوں میرے بغیر کیسے رہیں گے۔ میں ایک بار پھر شدت سے رونے لگ گئی تھی اور اب ہاتھ جوڑ کر منت سماجت کرنے لگی کہ اگر تم مجھے دیکھ رہے ہو تو خدا کے لیے میرے سامنے آ جاؤ، ورنہ خوف سے اب میں مر جاؤں گی۔ میں نے آج تک ایسے کسی بھی حالات کا سامنا نہیں کیا، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا ظلم مت کرو۔ میں ایک بہت ہی سادہ اور شریف عورت ہوں، لیکن اب بھی کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ شاید ادھر کوئی کیمرہ نہیں تھا، میں ابھی انہی خیالات میں گمسم تھی جب اچانک میری نظر بیسمنٹ کے کونے پر گئی تھی جہاں پر کچھ سامان پڑا ہوا تھا۔ اس میں ایک شاپر تھا، کالے رنگ کا۔ میرے قدم لاشعوری طور پر اس کی طرف بڑھ گئے تھے۔ میں بس اس کمرے سے نکلنا چاہتی تھی اور تو کچھ ڈھونڈنا بھی چاہ رہی تھی، لیکن میں نے جیسے اس شاپر کو کھولا ایسا لگتا تھا جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہو، آسمان میرے سر پر آن گرا ہو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ یہاں پر یہ سامان بھی ہو سکتا ہے۔ میں اب دھیرے دھیرے سامان کو باہر نکالنا شروع ہو گئی تھی اور جیسے جیسے سامان اس شاپر سے باہر آ رہا تھا مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ سمجھ آنا شروع ہو گیا کہ اب ہو کیا رہا تھا، مجھے یہاں کس نے پہنچایا اور یہ بنگلہ کس کا ہے اور بڑا صاحب کون ہے۔ اب ہر کڑی سے کڑی ملنا شروع ہو گئی اور میں وہیں سیر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے خواب میں تصور بھی نہیں کیا تھا کہ حقیقت اس طرح میرے سامنے آئے گی۔ مجھے شروعات میں ہی شک ہوا تھا، لیکن مجھے یہی لگا تھا کہ یہ میرے دماغ کا فطور ہے۔ لیکن اب جب تمام چیزیں میرے سامنے موجود تھیں تو صرف ایک لمحہ لگا تھا حقیقت تک پہنچنے میں۔ میں بالکل خاموش ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ میں کسی برے حال میں نہیں تھی، نہ ہی کسی برے ہاتھوں میں تھی۔ بس اب مجھے ایک ہفتے کا انتظار کرنا تھا۔ ابھی میں انہی سوچوں میں گمسم تھی جب بیسمنٹ کا دروازہ کھلا اور اس ملازمہ کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی۔ آپ باہر آ جائیں، بڑے صاحب نے آپ کو بلایا ہے۔ جبکہ میں حیران ہوئی تھی، جو بڑا صاحب ایک ہفتے کے بعد آنے والا تھا اچانک سے کیسے آ گیا؟ میں فوراً کھڑی ہوئی تھی اور بھاگتے ہوئے دروازے تک جا پہنچی تھی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولی، مجھے معاف کر دینا، اور میں نے جو آپ کے ساتھ ایسا رویہ رکھا، لیکن بڑے صاحب کا حکم تھا اس لیے ہم لوگ مجبور تھے۔ میں فوراً سے بولی، آپ بول رہی ہیں کہ وہ آدمی آ گیا ہے جس نے میری مدد کی ہے، جو مجھے یہاں رکھنے کے لیے آپ کو مجبور کر رہا ہے؟ وہ بولی، ہاں ہاں آپ آ جائیں، وہ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جبکہ میں سر ہلا کر اس کے ہمراہ بنگلے کے اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ جیسے ہی میں داخل ہوئی سامنے ہی وہ شخص بیٹھا ہوا تھا اور میرے بچے کی اس تھائی پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے تھے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا سگا شوہر تھا جو بھیک مانگ مانگ کر میرا گزارا کرتا تھا۔ لیکن اب اس کا لباس دیکھ میں حیران و پریشان رہ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولا، یقیناً بیسمنٹ میں موجود میرا سامان دیکھ کر تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کون ہوں۔ میں بولی، مجھے تمہارے منہ سے سچائی سننی ہے، یہ سب کیا تماشا ہے؟ میرا لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ 2 مہینے سے وہ آدمی گھر سے غائب تھا اور اب اس حال میں اس کو دیکھ رہی تھی۔ غصہ آنا فطری عمل تھا۔ چند لمحے وہ خاموش رہا اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولا، بہتر ہوگا ہم دونوں بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ لینا۔ جبکہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی
اس پر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر وہ خاموش رہا، پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولا، دراصل میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، بلکہ مافیا سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں مافیا میں کوئی غنڈہ موالی نہیں ہوں جو لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتیاں کرتے ہیں، بلکہ میں ایک سیکرٹ ایجنٹ ہوں جو مافیا کی دنیا میں رہ کر ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلنے دیتا کہ میں انہیں ملک کے لیے بہت بڑا کام کر رہا ہوں۔ یہ گھر گاڑی کاروبار، میں تمہارے سامنے صرف بھکاری بن کر نہیں رہتا، بلکہ دنیا والوں کے سامنے ایسا رہتا ہوں تاکہ اندرونی معاملات مجھے پتہ چل سکے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جبکہ میں سر نفی میں ہلا دیا تھا، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ وہ بولا، دیکھو میں تمہیں مختصر کر کے سمجھاتا ہوں۔ میری نوکری ایک ادارے کے ساتھ بھی ہے، یعنی ایک ایسا ادارہ جو اندر ہی اندر دوسرے لوگوں کو لے کر ان کے لوگوں کو پکڑتے ہیں جو ہمارے ملک کے ساتھ غداری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے ایک ایسی فیلڈ کو جوائن کیا ہوا ہے جو لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے میں نے مافیا کو چنا ہے، یعنی ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے جو برے ہیں، اور ان کے برے کرتوت جو ہمارے ملک کے لیے ہوتے ہیں وہ مجھے پہلے سے ہی پتہ چل جاتے ہیں، اور میں یہ سب کچھ ہونے سے پہلے سب روک دیتا ہوں۔ یہ پیسہ، کاروبار، یہ گاڑی، سب مجھے مافیا کے ذریعے ملی ہوئی ہے، وہاں سے میں نے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ جو نوکری میں کرتا ہوں وہ بھی بہت اچھی ہے، اسے بھی مجھے لاکھوں روپے ملتے ہیں، میں کوئی بھکاری نہیں ہوں۔ ان تمہارے بھائی نے جہاں جہاں مجھے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تھا وہاں میں ایک گروہ کو پکڑنے کے لیے کھڑا تھا اور تمہارے بھائی کی نظروں میں آ گیا۔ مجھے جب پتہ چلا کہ 2 مہینوں سے تم انحصاری پر کام اپنا گزارا کر رہی تھی، میں پرسکون تھا کہ کھانا میرے بچوں کو اور تمہیں مل رہا ہے، لیکن جب دکانداروں نے راشن دینے سے منع کر دیا تبھی میرا ارادہ ہو گیا کہ تمہیں اور بچوں کو یہاں لانے کا، مگر تم پھر اپنے بھائی کے دروازے پر چلی گئی، اور سب دیکھ رہا تھا، مجھ تک بھی سب یہ خبریں پہنچ رہی تھیں۔ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ تم ندی میں خودکشی کرنے کے لیے بیٹھ گئی تھی۔ اس کی بات سن کر میں اب شدت سے رونے لگ گئی تھی۔ جب اس نے آگے بڑھ کر مجھے گلے سے لگا لیا تھا اور مجھے دلاسا دیتے ہوئے بولا، ہمت نہیں ہارنا، حالات کیسے بھی ہیں، وہ انسان کو مرنے کا خیال دل و دماغ میں لانا ہی نہیں چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں مرنا نہیں ہے، مگر مرنے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے۔ تم میں یا ہمارے بچے اس حق کو استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ موت کا حق صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اگر تم خودکشی کر لیتی، اپنے بچوں کو قتل کر دیتی، کیا تمہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟ کیا تمہیں جنت مل پاتی؟ میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت عظیم کام کرتا ہوں، اور میں نے بہت عظیم کام کیے ہوئے ہیں۔ کیا تمہیں مہینے 2 مہینے کے لیے تنہا چھوڑ دیا؟ لیکن ہاں، میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ میں تم پر سے میری نظریں نہیں ہٹی تھیں۔ اچھا تم مجھے یہ بتاؤ، کچھ دن پہلے میرے جانے کے بعد کچھ لڑکے تمہیں تنگ کرنے کے لیے آئے تھے، 2 دن تک مسلسل انہوں نے تنگ کیا تھا، اور تیسرے دن آ کر تم سے معافی مانگی تھی، وہ معاملہ یاد ہے؟ میں نے فوراً سے سر کو ہاں میں ہلا ڈالا۔ وہ مزید بولے، میں نے ہی ان کو سبق سکھایا تھا اور ان کو سختی سے تاکید کی تھی کہ تم سے معافی مانگے۔ اگر وہ تم سے معافی نہیں مانگتے، میں ان کے ساتھ وہ کرتا جس کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا ہوا بھی نہیں تھا۔ میں تم سے دور رہ کر بھی غافل نہیں ہونے دینا تھا، لیکن جو 2 مہینے میں غائب رہا اس کے لیے میں دل و جان سے معافی مانگتا ہوں۔ اپنے شوہر کو پلیز معاف کر دو۔ ان کی باتیں سن کر میرا دل کیا میں ان سے ناراض ہو جاؤں، لیکن اپنے ملک کی حفاظت کا سوچ کر میں چپ چاپ ہو گئی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، جو مولوی ہوتے ہیں وہ اللہ کی عبادت کے لیے اپنے خاندان کو اللہ کے سہارے چھوڑ کر تبلیغی جماعت میں چلے جاتے ہیں۔ 40 دن، 4 دن، کچھ میں لوگ 10 دن، 3 دن غائب رہتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ وہ عورتیں بھی پیچھے زندگی گزارتی ہیں، کیا میں زندگی نہیں گزار سکتی تھی؟ صرف میرے 2 مہینے تو برے گزرے تھے جب تک
میرا شوہر میرے ساتھ تھا، روٹی سالن دیتا تھا، کبھی کبھی پیاز سے روٹی کھانی پڑتی، لیکن مجھے یا میرے بچوں کو بھوکا نہیں سلایا تھا۔ اور جب وہ مجھے اب ایک سہولت دے رہا تھا تو میں کیوں اس سے ناراض ہو جاتی؟ میں نے اسے سچے دل سے معاف کر دیا، لیکن اس نے مجھے صرف یہ بولا تھا کہ میں تمہیں یہاں نہیں رکھ سکتا، صرف اس لیے کیونکہ میں نظروں میں آ جاؤں گی۔ اور مافیا کی دنیا اتنی بری ہے کہ اگر کبھی کسی سے میری کوئی دشمنی ہوئی تو وہ لوگ تمہیں سیدھا مار ڈالیں گے، اور میں تمہیں یا اپنے بچوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ اسے تم واپس اپنے اسی گھر میں جاؤ، لیکن اب تمہیں سہولت کا سب سامان مل جایا کرے گا۔ میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور راضی ہو گئی تھی۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ ابھی خوشحال زندگی اسی گھر میں گزار رہی ہوں۔ میرے بھائی نے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، شاید انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، لیکن میں نے انہیں معاف نہیں کیا تھا۔ جس انسان نے میرے اتنے برے وقت میں مجھے مرنے کے لیے چھوڑ دیا، اسے کیا میں معاف کرتی؟ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ خدا را اپنے بہن بھائیوں سے محبت کرنا سیکھیں۔ اگر عورت ظلم بھی کر رہی ہے تو اپنی پسند کے مرد کو منتخب کر رہی ہے تو خدا را اس کا ساتھ دیں، اس کے ساتھ ظلم مت کریں، اپنی بیٹیوں کو انسان سمجھیں، جانور نہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔